سمجھوتا ایکسپریس کا بلاسٹ ہوا تھا اس میں انڈین ملٹری انٹیلیجنس بھی انوالو تھی اور کرنل پروہت کا نام آتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز اسی طرح کے فالس فلیگ دیگر بھی آپریشنز کرتی ہیں؟ کیا پلوامہ بھی انڈین فالس فلیگ آپریشن تھا مودی کو جتانے کے لیے جس میں کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ملوث تھیں؟ اگر سمجھوتا میں یہ ہو سکتا ہے اور کرنل پروہت کا رول کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. کرنل پروہت پہلا حاضر سروس بھارتی فوجی ہے جسے دوران ملازمت گرفتار کیا گیا. مہاراشٹر انسداد دہشت گردی اسکواڈ کے مطابق کرنل پروہت مالیگاؤں بم دھماکے کی سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے اور سمجھوتا ایکسپریس میں بھی دھماکے کرنے کے لیے اسی نے RDX فراہم کیا تھا. مہاراشٹر ATS کے مطابق کرنل پروہت نے بھگوان نامی شخص کو ایک سوٹ کیس میں RDX دیا تھا جو سمجھوتا ایکسپریس دھماکے کے لیے استعمال ہوا. مہاراشٹر ATS کے مطابق سمجھوتا ایکسپریس دھماکے کی سازش 12 جولائی 2006 کو رام گڑھ میں ایک میٹنگ میں ہوئی جس میں کرنل پروہت شامل تھے. مہاراشٹر ATS کے مطابق 16 سے 21 اکتوبر کے دوران پنچ مڑی میں بھی میٹنگ ہوئی تھی. مہاراشٹر ATS کے مطابق کرنل پروہت نے ملک کے کئی مقامات پر ہندو شدت پسندوں کے ساتھ ملاقاتیں کی اور لوگوں کو تربیت بھی دی. کرنل پروہت نے دوران حراست بتایا کہ سمجھوتا ٹرین بم دھماکوں میں ایک جرنیل بھی ملوث تھا جو سپتمبر 2007 تک بھارتی آرمی چیف رہا. 21 اگست 2017 کو بھارتی عدالت عظمیٰ نے کرنل پروہت کو مالیگاؤں دھماکوں کے کیس میں ضمانت پر رہا کر دیا تھا. جی ناظرین، اور اس مقدمے میں سب لوگ بری ہو گئے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ فالس فلیگ آپریشنز اور بھی ہو سکتے ہیں؟ ایک میں تو انڈین ملٹری انٹیلیجنس کا یہ آفیسر انوالو تھا. اس میں کوئی شک نہیں. ان ہندوستان فالس فلیگ آپریشنز یہ پہلا اور آخری نہیں ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہندوستان کی جوڈیشری جس طریقے سے ان کو کھلی چھٹی دے رہی ہے، سب کو سمجھوتا ایکسپریس کے ساروں کو رہا کر دیا، یعنی کہ خود بخود وہ جل گئی ٹرین، خود بخود لوگ شہید ہو گئے. اس کے اندر ایبسرڈٹی دیکھیں. اور اس سے پہلے انہوں نے وہ جو گجرات میں مسلمانوں کا میسیکر ہوا ہے اس میں وہ جو مین بندہ تھا بابو بجرانی، جس نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ اس نے ایک پریگننٹ عورت کو مارا، اس کا پیٹ پھاڑ کے وہ فیٹس کو نکال کے ترشول پہ لٹکایا. اس قسم کی بھیانک ناک دہشت گردی، اس کو انہوں نے بیل دے دی ابھی ریسنٹلی. تو یہ ایک عجیب نیٹ ورک نظر آ رہا ہے ہندوستان میں ہندوتوا کریڈ کا. BJP جو ریفلیکٹ کرتی ہے اور ان کی جو جوڈیشری ہے، سینئر جوڈیشری مائنڈ یو، ان کے ساتھ کیا لنکیجز ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کی سیکیورٹی فورسز کا ہے. یہ ایک عجیب سا ان ہولی الائنس جو ہندوستان میں ہو گیا ہے. یہ اس پہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. اور کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو گلبشن یادیو کا لنک ہے، he was not just کہ وہ دہشت گردی کر رہا تھا، کروا رہا تھا، نیٹ ورک پورا بنایا تھا اس نے پاکستان کے اندر. تو یہ ساری چیزیں اگر کٹھے دیکھیں تو ہندوستان جو دہشت گردی کر رہے ہیں، فالس فلیگ آپریشنز کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر آکیوپائڈ کشمیر میں، اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کا پریزنس افغانستان میں بھی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، وہاں پہ انڈین کورٹس میں تو اس مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، ایپیکس کورٹ تک یہ مقدمات چلے گئے. اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جو 42 پاکستانی اس میں شہید ہوئے، کیا ہم اس انصاف کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جا سکتے ہیں کہ یہ بھارت کی اپنی دہشت گردی تھی جس میں انڈین ملٹری انٹیلیجنس انوالو تھی اور انہوں نے یہ کیا؟ ICJ میں ہم یہ کیس کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو بالکل لے جانا چاہیے. آپ کو کیا کہتے، انفارچونیٹلی ہم نے ICC کا حصہ نہیں ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا، نہیں تو ادھر بھی آپ جا سکتے تھے. آپ کیا کہتے اسپیشل ٹرائیبیونلز بنوا سکتے ہیں، جیسے وہ بنے ہیں یوگسلاویہ کے حوالے سے بنے تھے اور اس قسم کے انسیڈنٹس. آپ اسپیشل ٹرائیبیونل بنوائیں. آپ کم سے کم اپنا کیس تو لے کے جائیں. کون کرے گا؟ آپ وفاقی وزیر ہیں. حکومت کرے گی، اور میں سمجھتی ہوں حکومت کو لیگل ایڈوائز لے کے کرنا چاہیے اور جلد کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری انٹرنیشنل لاء کی ایکسپرٹیز اس وقت ہماری ودن دا گورنمنٹ جیسے فارن آفس میں بالکل موجود نہیں ہے، اور ہونی چاہیے تاکہ ہم یہ کیسز جلدی پریپیئر کریں. اب دیکھیں، ایک چھوٹی سی غلطی سے 2008 میں جو انڈیا پاکستان کی کانسولر اگریمنٹ بائی لیٹرل ہوئی، ہم نے رجسٹر نہیں کی.
اگر ہم رجسٹر کرتے تو یادیو کا کیس شاید ایکسیپٹ ہی نہ کرتی کیونکہ کیس تو ان کا کانسولر ایکسس کا ہے، آئی سی جے کرتی نہ، کیونکہ وہ اگریمنٹ ہماری ہے، لیکن وہ اگریمنٹ کی ریکگنیشن نہیں ہو سکتی آئی سی جے میں یا کوئی یو این باڈی میں جب تک ہم وہ بائیلیٹرل اگریمنٹ کو رجسٹر نہ کرتے. کیوں ہم نے چھوڑا؟ تو کئی ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. ہندوستان جس طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور دہشت گردی کر رہا ہے، ہم اپنا کیس اگریسیولی نہیں فائٹ کر رہے. ہندوتوا ایک ریالٹی ہے آج کے بھارت کی، آر ایس ایس، بی بہت جے عرصے پی، سے ہندوتوا. ارشد ابھی نہیں ہے. اور اس میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے. جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ زیادہ سیریس ہے، فاشزم، نازیزم، وہ اس آئیڈیالوجی سے قریب تر ہے. ہم یہ پروجیکٹ انٹرنیشنلی کیوں نہیں کر سکے آج تک؟ ہم نے فوکس ہی نہیں کیا کبھی اس پہ. میں سمجھتی ہوں ہم نے ایکچولی فوکس نہیں کیا ایک کنسرٹڈ طریقے سے. ایویڈنس ہے، ڈیٹا ہے. اب دیکھیں نا کتنے عرصے سے کرسچن مشنریز کو مارا جا رہا ہے، سکھوں کے خلاف جو ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کبھی بیف کھانے پہ مار ڈالتے ہیں، کبھی اب جو کشمیریوں کے ساتھ ہوا ہے پلوامہ کا بہانہ بنا کے سٹوڈنٹس کے ساتھ مسلمانوں پہ وہاں اٹیک ہوا ہے ہندوستان کے علاقوں میں. ہم یہ ایویڈنس سارا ڈیٹا ہے، ہم اس کو باہر جا کے ایکٹیولی نہیں پرسیو کر رہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں نہیں ہم کر رہے. کشمیر پہ آپ دیکھ لیں، آکیوپائڈ کشمیر پہ ریپ ایز اے ویپن آف وار جو ہندوستان کی فوج نے میس ریپ کیا ہے 2 ولیجز میں، اس کا ڈیٹا ہے، سارا کچھ ہے. ہم نے وہ ایشو ریز ہی نہیں کیا. یہ کون کرے گا؟ یہ اگلی پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، نون لیگ کی آئے گی، وہ آگے کریں گے. فار ایگزامپل ہماری حکومت کو کرنا چاہیے. میں تو اب جاتی ہوں جو انٹرنیشنل فورمز پہ اسپیسیفکلی ریپ ایز اے ویپن آف وار، کیونکہ یو این کی ریزولوشنز ہیں آن ویمن ان کانفلکٹ زونز، عورتوں کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے، یہ ایشوز کشمیر ایشو کے ریلیٹڈ جو ہے یہ ہم نہیں ریز کرتے. میں تو شروع کر دیا بیکاز اٹس ویری انٹرنیشنلی بھارت پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے دعوے کرتا ہے. یہاں پہ ہم نے نیوزی لینڈ میں دیکھا وائٹ سپریمس اٹیک جو ہے ایک ریالٹی کے طور پہ ہے. جو ہندوتوا کے اٹیکس ہو رہے ہیں یہ بھی تو اسی سے ریلیٹڈ ہے. ہم اس کو کیوں نہیں پروجیکٹ کر سکتے؟ ہمیں کرنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس اتنا مفاد ہے، اگر ہم ایک پالیسی ڈیسیجن لیں کہ ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. ابھی یہ پومپیو کبھی کچھ کہہ دیتا ہے ہمارے خلاف، انڈین کچھ کہہ دیتے ہیں، ہمارے اپنے سیاسی اپوزیشن لیڈرز وہی زبان استعمال کرتے ہیں.